اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 142 تا 147 میں تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا رخ موجودہ قبلہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، یہ تحویل قبلہ اس بات کی بھی غماز تھی کہ اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہی امت مسلمہ ہیں اور تمام اہل کتاب کو بھی انہی کی پیروی کرنا چاہیے۔ احمق لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ کچھ عرصہ پہلے سے قائم تھے؟ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ پہلے جس قبلہ پر قائم تھے ہم نے عارضی طور سے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بے شک یہ قبلے کا بدلنا کچھ لوگوں پر بڑا شاق گزرا مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ مسلمانوں، اب تم جہاں کہیں بھی ہو نماز کے لیے اپنے چہرے اسی مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ٹھیک ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہودیوں کو اپنی کتابوں اور روایات سے معلوم تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ مسجد الحرام ہوگا، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اپنے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض لوگ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل تورات اور انجیل میں آخری نبی کے متعلق دی گئی نشانیوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اپنی ہٹ درمی کے باعث انکار کرتے تھے۔ وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ آیات نمبر 148 تا 152 میں وضاحت کہ عبادت کی سمت کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیک کاموں میں سبقت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایت کہ اب تم جہاں بھی جاؤ نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کر لیا کرو۔ قوم کی عبادت کے لیے ایک سمت مقرر ہوتی ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم نیک کاموں میں سبقت کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو قیامت میں جمع کر لے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ جس جگہ بھی جائیں نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں، اور یہی آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ برحق ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جس جگہ بھی جائیں نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگ تمہارے خلاف کوئی اعتراض نہ کر سکیں سوائے ان لوگوں کے جو حد سے گزر چکے ہیں۔ بس تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرا کرو
تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم اس سے ہدایت پا جاؤ۔ یہ احسان بھی اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے تم لوگوں میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم خود نہیں جان سکتے تھے۔ سو ان نعمتوں پر تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ آیات نمبر 153 تا 162 میں اہل ایمان کو صبر اور نماز سے صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنے کی ہدایت، مصیبت پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری، وضاحت کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگانا حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ کفار پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کیا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہا کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، اور ہم کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کے چکر لگائے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جو شخص خوش دلی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا تو یقیناً اللہ بڑا قدردان ہے اور سب جاننے والا ہے۔ حج کی عبادت جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، ظہور اسلام تک کسی نہ کسی حالت میں جاری و ساری تھی، لیکن اس دوران مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ کے درمیان بہت سے بت نصب کر لیے تھے۔ مسلمانوں کو تردد تھا کہ ان بتوں کا طواف شرک ہے، اس لیے گناہ کا کام ہے۔ اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ تمہارا ان بتوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے چکر لگانا حج اور عمرے کا حصہ اور عین عبادت ہے۔ فتح مکہ کے بعد ان بتوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جب کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور سب لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق بات کو صاف صاف بیان کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہوں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے، نہ تو ان پر سے کسی وقت عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں عذاب میں مہلت دی جائے گی۔ آیات نمبر 163 تا 167 میں توحید کا بیان اور دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نئی امت کے لیے شرک سے اجتناب کی ہدایات، قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے انجام کا ایک منظر، اور تمہارا معبود حقیقی تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نہایت مہربان اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں
جسے اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر جس کے ذریعے وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور جس میں اس نے ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ کے بدلنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند رہتے ہیں، ان سب میں عقل مند لوگوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو یہ جان لیتے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، اور بے شک اللہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب وہ پیشوا جن کی پیروی کی جاتی تھی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، اور وہ سب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس بیزاری کی حالت کو دیکھ کر پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع اور مل جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا، اور وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ آیات نمبر 168 تا 177 میں کچھ حلال و حرام کا بیان، کافروں کو حق بات کی طرف بلانے کی ایک مثال، نیکی کی اصل حقیقت اور ان اعمال کی تلقین جو اللہ سے قربت کا باعث بنتے ہیں۔ اے لوگو، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں برے کاموں اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے اور تمہیں اکساتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اور ان کافروں کو حق بات کی طرف بلانے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو پکار اور آواز سنتا تو ہے لیکن کچھ سمجھتا نہیں۔ یہ کفار بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایمان والو، اگر تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ البتہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو سخت مجبوری کی حالت میں ہو اور اس کا مقصد نہ تو نافرمانی ہو اور نہ ضرورت کی حد سے بڑھے۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کتاب یعنی تورات کی ان آیات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں اور اس کے بدلے حقیر معاوضہ حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل فرمائی، مگر جنہوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ یقیناً مخالفت
اور ضد میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور پھر اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت صبر کرے، اور لڑائی کی شدت کے وقت ثابت قدم رہے۔ یہی لوگ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں، اور یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ آیات نمبر 178 تا 182 میں قصاص کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ تنبیہ کہ قصاص معاشرے کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مال کے بارے میں وصیت کے احکام ہیں۔ اے اہل ایمان، ناحق قتل کیے گئے مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، قاتل غلام ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور اگر عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ پھر اگر مقتول کے بھائی قاتل کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہوں تو نیک طریقے سے اس کام کو سر انجام دو اور خوش دلی کے ساتھ دیت کی ادائیگی کرو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی اور بقا ہے، تاکہ تم ناحق خون ریزی سے بچو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ قتل عمد کے احکام ہیں، جبکہ قتل خطا کے احکام سورہ نساء آیات نمبر 92 میں بیان کیے گئے ہیں۔ تم پر یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ پہنچے اور اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یہ میراث کے ابتدائی احکام تھے۔ میراث کے متعلق تفصیلی احکام نازل ہو جانے کے بعد اب میراث کی تقسیم ان تفصیلی احکام کے مطابق ہی ہوگی۔ جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیا تو اس کا گناہ اس کے بدلنے والے پر ہی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے دانستہ یا نادانستہ کسی وارث کی حق تلفی کا علم ہوا ہو، اور اگر وہ وارثوں کی باہمی رضامندی سے وصیت کو بدل کر ورثاء کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ آیات نمبر 183 تا 188 میں روزے کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نیز رشوت کے ذریعے حکام تک رسائی اور ناحق دوسروں کا مال کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو مریض یا مسافر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارا روزہ ہی رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ابتدائی احکام تھے جس میں مریض اور مسافروں کو یہ سہولت تھی کہ بعد میں روزے رکھنے کے بجائے وہ مسکین کے کھانے کی شکل میں ان کا فدیہ ادا کر دے۔ لیکن اگلی آیات جو تقریباً 1 سال کے بعد نازل ہوئیں اس میں یہ فدیہ کی اجازت منسوخ کر دی گئی۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جس میں لوگوں کے لیے رہنمائی اور حق و باطل کا فرق صاف ظاہر کرنے والی کھلی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا اب تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ یہ رعایت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت عطا کی ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ میری فرما برداری کریں اور صرف مجھی پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، سو اس نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح صادق کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کر لیا کرو۔ اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس دوران بیویوں سے قربت نہ کیا کرو، یہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، بس ان کے نزدیک بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ وہ خلاف ورزی سے بچیں، اور تم ناجائز طور سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں کو اس نیت سے دیا کرو تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے ہوئے تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو۔ آیات نمبر 189 تا 195 میں لوگوں کی طرف سے چاند کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب۔ محترم مہینوں اور مسجد الحرام کے پاس کفار کی طرف سے حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کی اجازت دی گئی۔ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں اور حج کے مہینے کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم دروازے کو چھوڑ کر گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں کے راستے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حج کی عبادت جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، ظہور اسلام تک کسی نہ کسی حالت میں جاری و ساری تھی، لیکن اس دوران مشرکین مکہ نے دوسری عبادات کی طرح اس میں بھی بہت سی بدعتیں داخل کر لی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حج کے لیے احرام باندھ لینے کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو ان دروازوں سے گھروں میں داخل نہ ہوتے جن دروازوں سے باہر نکلتے تھے، بلکہ مکانوں کے پیچھے سے کسی دوسرے راستے سے داخل ہوتے تھے اور اسے نیکی کی بات سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ان کی اس بے بنیاد رسم کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں تم بھی ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کفار کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، اور تم بھی انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور شرک کا فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ جنگ تھے۔ ان سے مسجد الحرام کے آس پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ میں پہل نہ کریں۔ ہاں،
اگر وہ تم سے وہاں جنگ کریں تو انہیں قتل کر ڈالو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ شرک کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی کے خلاف اقدام مناسب نہیں۔ والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں۔ بس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس زیادتی کی سزا دو، مگر اتنی ہی جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بات خوب جان لو کہ اللہ متقی و پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کی ممانعت تھی، لیکن مشرکین مکہ اس کا خیال نہیں کرتے تھے اور لوٹ مار کے لیے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ایسی صورت میں تمہیں بھی مناسب بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ کی راہ میں خلوص سے خرچ کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خلوص سے نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیات نمبر 196 تا 203 میں حج اور عمرے کے عمومی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ حج اور عمرے کو خاص اللہ کے لیے پورا کیا کرو، پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور بھی میسر ہو پیش کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک جانور اپنی قربانی کے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ ادا کرے یا قربانی کرے۔ تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے کے ساتھ حج کو ملانے کا فائدہ حاصل کرے تو جو قربانی بھی میسر آئے کر دے۔ پھر جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے دوران حج رکھے اور 7 دن کے روزے حج سے واپسی کے بعد، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ اور عمرہ ملا کر کرنے کی رعایت صرف اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ چند مہینے معین ہیں تو جو شخص ان میں احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے تو ان دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کا وقت بھی مقرر تھا، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ ارکان حج تو ذی الحجہ ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن احرام شوال یا ذوالقعدہ میں بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اور حج کے سفر کے لیے زاد راہ لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم اس سے ناواقف تھے۔ اس کا خیال رکھو کہ تم بھی عرفات میں وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ مشرکین مکہ کی حج کے معاملے میں ایک اور بدعت یہ تھی کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے۔ اس آیت میں اس بدعت سے منع فرما دیا گیا ہے۔ تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر۔ ایک اور بدعت یہ تھی کہ مشرکین مکہ حج کے بعد ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے سچے قصے بڑے فخر سے بیان کرتے تھے، جس سے منع فرما دیا گیا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، اور اللہ بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ حج ایک ایسا مبارک موقع ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس موقع پر بھی بعض لوگ صرف دنیا ہی کے مال و دولت اور ترقی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمیشہ ہی اور حج کے موقع پر خاص طور سے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک بڑی جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر کسی نے جلدی کی اور منا سے 2 ہی دنوں بعد واپس آ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ایک دن تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ آیات نمبر 204 تا 207 میں مسلمانوں کو منافقین اور شیطان سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کفار کو تنبیہ، انبیاء کو بھیجنے کی حکمت، اور مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی بناتا رہتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ آپ کے پاس سے واپس جاتا ہے تو اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں ہر جگہ فساد برپا کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ کرنے پر اکساتا ہے۔ بس ایسے شخص کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا مخلص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، تو اللہ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دین اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر ان واضح نشانیوں اور احکام کے بعد بھی تم لغزش کرو اور گمراہ ہو جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے، پھر کوئی نہیں جو اس کی سزا سے بچا سکے۔ کیا وہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور سب کاموں کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جائیں گے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح اور کھلی نشانیاں عطا کی تھیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت اور ایک دین پر تھے، پھر جب لوگوں کے درمیان دین میں اختلافات ہونے لگے تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو جنت کی بشارت بھی دیتے تھے اور جہنم سے ڈراتے بھی تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب بھی اتاری تاکہ ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کے پاس کتاب کی صورت میں واضح احکام آ چکے تھے۔
دراصل انہوں نے یہ اختلاف محض آپس کی ضد کے باعث کیا۔ پھر اللہ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کی ان باتوں میں رہنمائی فرمائی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور انہیں مصائب کی کثرت سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ خود اس وقت کا رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہی جواب پچھلے رسولوں اور ان کی امت کو دیا گیا تھا، اور یہی یقین دہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کرائی گئی ہے۔ آیات نمبر 215 تا 218 میں مال کی خیرات، جہاد کی فرضیت اور محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے سوالوں کے اللہ کی طرف سے جواب۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ تم جس قدر بھی چاہو مال خیر کے لیے خرچ کرو، اس کے حقدار تمہارے ماں باپ، قریبی رشتہ دار، یتیم، محتاج اور مسافر ہیں، اور جو کار خیر بھی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں اب ناگوار محسوس ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ حقیقتاً تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ہر چیز کی حقیقت کو صرف اللہ ہی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ شرانگیزی قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے تاکہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر دیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفر ہی میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کا بیوی سے نکاح قائم نہیں رہتا۔ اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا۔ حالت اسلام میں نماز و روزہ جو کچھ کیا تھا سب کالعدم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ عبادات کا ثواب نہیں ملتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو جان لو کہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ آیات نمبر 219 تا 223 میں شراب و جوا، یتیموں اور حیض کے بارے میں لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے سوالوں کے اللہ کی طرف سے جواب۔ نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح پر پابندی کی ہدایت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت 3 مرحلوں میں نازل کی گئی۔
پہلے مرحلے میں تنبیہ کی گئی، دوسرے مرحلے میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی اور تیسرے مرحلے میں مکمل پابندی لگا دی گئی۔ یہ پہلے مرحلے کی آیت ہے جہاں یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اور لوگ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خیرات کریں؟ آپ فرما دیجئے کہ جو مال بھی ضرورت سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ یہ ترغیب زکوٰۃ کے علاوہ ہے جو کہ لازمی اور فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت اللہ ہی کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد امتحان ہے۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں سے جتنا چاہے اس چند روزہ دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے صرف کر لے اور جتنا چاہے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پر صرف کرے۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کے معاملات کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے، اور اگر تم ان کے خرچ کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور بھلائی کرنے والا کون ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات پر غلبہ حاصل ہے اور ہر بات کی حکمت معلوم ہے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ جو یتیم تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کا خرچ کا حساب بالکل الگ رکھو تو یقیناً یہ حکم تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اور جب تک مشرک عورتیں ایمان نہ لے آئیں ان کے ساتھ نکاح مت کرو، بے شک مسلمان لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے اس غرض سے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ تکلیف دہ اور ناپاک چیز ہے، لہٰذا تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان سے قربت اختیار کرو جیسے اللہ نے اجازت عطا کی ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں اللہ کی عطا کی ہوئی فطرت کے مطابق جیسے چاہو آؤ، اور اپنی اگلی نسل کے مستقبل کی فکر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ آیات نمبر 224 تا 229 میں مسلمانوں کو اپنی قسم کے بارے میں محتاط رویہ رکھنے کی ہدایت اور طلاق رجعی اور خلا کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نام پر کھائی ہوئی قسموں کو بہانہ اور رکاوٹ نہ بناؤ، نیکی کرنے، پرہیزگاری اختیار کرنے یا لوگوں میں صلح کرانے جیسے اچھے کاموں کے لیے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان قسموں کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جو دل کی نیت کے ساتھ کھائی جائیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اگلی آیات میں طلاق کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر یہ لوگ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ ہی کر لیا ہو تو یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ جان لو
کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا فرما دیا ہو، اور اس مدت یعنی عدت کے اندر اگر ان کے شوہر رجوع کرنا چاہیں تو وہ انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ حسن سلوک کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 گنا فضیلت ہے، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو شائستہ طریقے سے گھر میں بسانا ہوگا یا بھلے طریقے سے چھوڑ دینا ہوگا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو طلاق کے وقت اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے ایسی صورت کہ دونوں کو یہ خوف ہو کہ اب دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر ایسی صورت ہو تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ واپس دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ خلا کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، بس تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی لوگ اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں۔ آیات نمبر 230 تا 233 میں تیسری طلاق کے بعد کے احکامات۔ تیسری طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے احکام۔ پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد شوہر تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ دوبارہ نکاح کے بعد رجوع کر لیں، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے احکام ہیں جنہیں وہ دانش مند لوگوں کے لیے صاف صاف بیان فرماتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق رجعی دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کے قریب آ جائیں تو انہیں یا تو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض ستانے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر ظلم اور زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو اور حکمت و دانش کی باتوں کو جو تم پر نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو تم ان کو نہ روکو اگر وہ اپنے پرانے شوہر یا کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہیں جب کہ وہ دونوں شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں۔ اس حکم کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت صفائی اور پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا، مگر کسی شخص کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، اور اگر باپ نہ ہو تو وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں
تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور دایا سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم دستور کے مطابق ان کا حق ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آیات نمبر 234 تا 237 میں شوہر کی وفات کی صورتحال اور طلاق کے بعد مہر کی ادائیگی کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں۔ جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو پھر شرعی دستور کے مطابق جو کچھ وہ اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہیں تم پر اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ زمانہ عدت میں بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا اپنے دلوں میں نکاح کی خواہش پوشیدہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ہی ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر عدت کے دوران ان سے خفیہ طور پر قول و قرار یا وعدہ نہ کرنا، سوائے اس کے کہ تم شرعی دستور کے مطابق اشارتاً کوئی بات کہہ دو، اور جب تک مقررہ عدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک عقد نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو اس سے ڈرتے رہو اور یقین مانو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا تحمل والا ہے۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، البتہ ایسی صورت میں انہیں دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دے دو۔ یہ سلوک صاحب وسعت پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ بہرحال یہ خرچ مناسب طریق پر دیا جائے، نیک لوگوں پر ایسا سلوک کرنا واجب ہے۔ جن عورتوں کے لیے تم مہر مقرر کر چکے تھے اگر ان کو ملاقات سے پہلے طلاق دے دی تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت خود معاف کر دے یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس رعایت سے دستبردار ہو کر اپنا حق معاف کر دے اور اپنی خوشی سے پورا مہر ادا کر دے۔ تمہارا اپنے اپنے حقوق کو معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان اور بھلائی کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیات نمبر 238 تا 242 میں ہر حالت میں نماز کی پابندی کی ہدایت اور بیوہ اور متعلقہ عورتوں کے بارے میں کچھ ضمنی ہدایات۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے حضور باادب کھڑے ہوا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہونے لگیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کو 1 سال تک کا خرچہ دینے اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے جانا چاہیں اور دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کرنا چاہیں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ابتدائی احکام تھے۔ احکام میراث نازل ہو جانے کے بعد اب شوہر کی وفات پر بیوہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عدت شوہر کے گھر میں گزارے اور وراثت میں اپنا حصہ حاصل کرے۔
اور متعلقہ عورتوں کو بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ ایسا کرنا پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ آیات نمبر 243 تا 248۔ مسلمانوں کا قبلہ کفار کے قبضے میں تھا جسے آزاد کروانا ضروری تھا۔ ان آیات میں یہ باور کرانے کے بعد کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور موت کا ایک وقت معین ہے جس سے مفر ممکن نہیں، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک باب بیان کیا گیا ہے جب وہ بھی اپنے دشمنوں کے خلاف ایسی ہی مشکلات میں گرفتار تھے جیسے مسلمان ان آیات کے نزول کے وقت تھے۔ بنی اسرائیل نے جہاد کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی مدد و نصرت سے اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوئے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ، جب یہ لوگ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل بھاگے لیکن پھر بھی موت نے انہیں آ پکڑا، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ وہ خود بھی سبق حاصل کریں کہ موت سے فرار ممکن نہیں اور دوسروں کے لیے نشانی بن جائیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اس کے بدلے میں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی دیتا ہے اور وہی فراخی دیتا ہے، اور آخرکار تم سب اسی کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے سرداروں کا واقعہ نہیں سنا؟ جب انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نبی نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ نافرمانوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے ان لوگوں سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے مل گیا حالانکہ حکومت کرنے کے ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس تو مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے چن لیا ہے، اور اللہ نے اسے دماغی اور جسمانی صلاحیتیں تم سے زیادہ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنی سلطنت جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے طالوت کو بادشاہ بنائے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس صندوق کے آنے میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیات نمبر 249 تا 253۔ پچھلی آیات میں جہاد کے متعلق بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، یہاں اس کا بقایا حصہ بیان کیا گیا ہے جب اللہ پر یقین رکھنے والے بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی جماعت نے کفار کے ایک بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر روانہ ہوا
تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا، جس کسی نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جس نے اس میں سے پانی نہیں پیا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص مجبور ہو اور اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو بھر پانی پی لے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے سیراب ہو کر پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی دریا پار کر گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم میں یہ طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت تھوڑے لوگوں نے پانی پینے میں احتیاط کی تھی اور وہی لوگ دریا پار کر سکے۔ اپنی قلیل تعداد دیکھ کر اکثر لوگوں کا یہی گمان تھا کہ ہم جالوت کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ البتہ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ آخر کار انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے آئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں بے انتہا صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں اس کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ پھر طالوت کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کی فوجوں کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ اور بھی چاہا انہیں سکھایا۔ اور اگر اللہ اس طرح انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہے تو زمین کا نظام بگڑ جائے، مگر اللہ دنیا کے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو صحیح پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔